دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے مسلم عرب ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کی کرنسی کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا۔ ایسا ملک جو سائز میں تو چھوٹا ہے لیکن جو بھی وہاں جاتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں کویت کی۔ اس ملک کی کرنسی دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی کیوں ہے؟ کویت کا شاہی خاندان کتنا امیر ہے؟ کویتی عربوں کے رسم و رواج کیسے ہیں؟ کویت کی تاریخ کیا ہے؟ کیا واقعی پاکستان کے لیے ویزے کھل چکے ہیں؟ صدام حسین نے کویت پر حملہ کیوں کیا؟ یہ سب کچھ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں معلوم ہوگا۔ تو چلیے نکلتے ہیں کویت کے ایک شاندار سفر پر۔ دوستو، کویت جس کا آفیشلی نام اسٹیٹ آف کویت ہے، مشرقی عرب کے شمال میں خلیج فارس کے کنارے واقع ہے۔ اس کی کچھ سرحدیں شمال میں عراق اور جنوب میں سعودی عرب سے ملتی ہیں، جبکہ کویت کی سمندری سرحد ایران کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس ملک کی ساحلی پٹی کی لمبائی 502 کلومیٹر ہے۔ عربی زبان میں اسے دولت کویت کہا جاتا ہے۔ کویت عرب دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کی کرنسی دنیا کی نمبر 1 مضبوط ترین کرنسی ہے، جو امریکی ڈالر سے بھی 3 گنا زیادہ قیمتی ہے۔ اس ملک کی کل آبادی 45 لاکھ کے قریب ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 128ویں نمبر پر آتا ہے۔ کویت کا کل رقبہ 17,818 مربع کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 158 نمبر پر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس ملک کی آبادی کم ہوتی ہے وہ اتنا ہی زیادہ خوشحال ہوتا ہے، اور کویت بھی ایسے ہی ممالک میں سے ایک ہے۔ کویت دنیا کے گنجان آباد علاقوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہاں دنیا کے امیر ترین لوگ رہتے ہیں۔ کویت ان چند ممالک میں شامل ہے جن کا دارالحکومت اور ملک کا نام ایک ہی ہوتا ہے۔ کویت سٹی اس ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین مشہور شہر ہے۔ یہ شہر ملک کا سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ اس شہر کی بنیاد 17ویں صدی میں رکھی گئی تھی۔ کویت کا نام کوت سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے سمندر کے کنارے بنایا ہوا قلعہ۔ یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہندی اور اردو بھی بڑی تعداد میں بولی جاتی ہے۔ اس ملک میں آپ کو زیادہ تر ایشین لوگ نظر آئیں گے۔ دوستو، یہ ملک دنیا میں اپنی کرنسی کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ آج کے دن ایک کویتی دینار پاکستانی 905 روپے اور بھارتی 281 روپے کے برابر ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ کویت کی کرنسی دنیا کی سب سے مضبوط ترین کرنسی کیوں ہے۔ اصل میں کویت میں تیل کے ذخائر دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر میں شامل ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کویت کے پاس بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں، تو دنیا کے کل تیل کے ذخائر کا تقریباً 6 سے 7% بنتے ہیں۔ 101.5 کویت کی معیشت کا بڑا حصہ تیل کی پیداوار اور درآمدات پر منحصر ہے۔ کویت کا سب سے بڑا تیل کا میدان برقان آئل فیلڈ ہے۔ تیل کی معیشت کو بہت مضبوط بناتا ہے، اور اس کا اثر کرنسی کی قدر پر بھی پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کویت کی حکومت قابل بھروسہ اقتصادی پالیسیاں بھی بناتی ہے۔ کویت نے اپنی کرنسی کو امریکی ڈالر کے مقابلے میں مضبوطی سے جوڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کویتی دینار کو دنیا میں سب سے زیادہ مستحکم کرنسی مانا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں اونٹ کی دوڑ ایک بہت مقبول کھیل ہے اور لوگ اس کے دیوانے ہیں، لیکن دنیا بھر میں اس کھیل پر تنقید کی جاتی تھی، کیونکہ دوڑ کے دوران چھوٹے بچوں کو اونٹ پر بٹھایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے حادثات اور اموات بھی واقع ہوتی تھی۔ لیکن 2006 میں کویت نے سب سے پہلے بچوں کی جگہ روبوٹ استعمال کر کے اس دوڑ کا آغاز کر دیا۔ یہ ملک بہت خوبصورت اور ترقی یافتہ ہے، جہاں 74% آبادی مسلمان ہے، جبکہ باقی آبادی میں مختلف مذاہب کے لوگ شامل ہیں، جو مختلف ممالک سے روزگار کی غرض سے آتے ہیں۔ کویت میں اوسط تنخواہ تقریباً 1200 کویتی دینار ہے، جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 12 لاکھ روپے کے برابر بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی اور بھارتی شہری کویت میں کام کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اس وقت کویت میں 1 لاکھ کے قریب پاکستانی، جبکہ 14 لاکھ کے قریب بھارتی شہری مقیم ہیں، جو کویت کی کل آبادی کا تقریباً 30% بنتے ہیں۔ 2011 میں امریکہ کے کہنے پر کویت نے 5 مسلم ممالک کے ویزوں پر پابندی لگا دی تھی، جن میں پاکستان، ایران، شام، یمن اور افغانستان شامل تھے۔
اس کی وجہ سیکورٹی خدشات بتائی گئی تھی، تاہم یہ پابندی 2021 میں پاکستان سے ہٹا دی گئی اور 10 سال کے بعد پاکستانی شہریوں کے لیے کویت کا ویزا بحال کر دیا گیا۔ دوستو، کویت کے ویزے سے متعلق فراڈ بھی عام ہے۔ بہت سے ایجنٹ کویت کے ویزے کے نام پر لوگوں سے دھوکہ دہی کرتے ہیں۔ آزاد ویزے کی حکومتی فیس صرف 100 دینار کے قریب ہے، لیکن کویت کے کفیل یا ایجنٹ اس پر 3600 دینار تک وصول کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی وہاں جا کر کسی بھی قسم کا کام کر سکتا ہے، تاہم کمپنی ویزا پر اضافی فیس نہیں لگتی۔ حال ہی میں پاکستان سے تقریباً 2000 سے 2500 افراد بطور پیرامیڈیکل اسٹاف کویت میں ملازمت کے لیے گئے ہیں۔ اس ملک میں 110 سے زائد قومیتوں کے لوگ آباد ہیں۔ کویت بھی برازیل کی طرح برطانیہ کی کالونی تھی۔ کویت نے آزادی 19 جون 1961 کو حاصل کی تھی، لیکن یہاں آپ کو حیرانگی کی ایک بتاتا چلوں، آزادی تو 19 جون کو ملی، لیکن آزادی کا دن 25 فروری کو منایا جاتا ہے، کیونکہ اس ملک میں گرمی میں درجہ حرارت 58 ڈگری تک چلا جاتا ہے اور جون گرمی کا سیزن ہوتا ہے، جسے دیکھتے ہوئے آزادی کا دن تبدیل کر دیا گیا۔ اس ملک میں اصل کویتی صرف 16 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ 30 لاکھ سے زائد غیر ملکی آباد ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں کویت میں بھارتی کرنسی استعمال کی جاتی تھی؟ 1947 تک بھارت کا ریزرو بینک کویت کے لیے نوٹ چھاپتا تھا۔ 1959 میں بھارت نے کویت کے لیے الگ کرنسی نوٹ جاری کیے، جنہیں گلف روپیہ کہا گیا۔ کویت کی ترقی کا سفر تیل کی دریافت سے شروع ہوا اور 1960 میں کویتی دینار کو ملک کی سرکاری کرنسی بنا دیا گیا۔ 1752 سے 1900 تک کویت کا جھنڈا محض سرخ رنگ کا تھا۔ 19ویں صدی میں یہ خلافت عثمانیہ کا بھی حصہ رہا۔ اس وقت جھنڈے پر سرخ پس منظر کے ساتھ درمیان میں چاند، ستارہ اور کویت لکھا ہوتا تھا، لیکن جب کویت برطانوی نگرانی میں آیا تو جھنڈے سے چاند اور ستارہ ہٹا دیا گیا اور صرف کویت لکھا رہ گیا۔ 1961 میں برطانیہ سے مکمل آزادی کے بعد موجودہ 4 رنگوں والا جھنڈا اپنایا گیا۔ معروف قاری عبدالرحمن السدیس کی خوبصورت آواز سے تو آپ سب واقف ہوں گے، جو مکہ اور مدینہ منورہ کے امام بھی ہیں۔ اسی طرح شیخ مشاری راشد العفاسی بھی دلکش آواز کے مالک ہیں اور 2000 میں انہیں خوبصورت ترین قراءات پر آسکر ایوارڈ دیا گیا تھا۔ یہ بھی کویت سے تعلق رکھتے ہیں اور کویت کی ایک جامع مسجد کے امام ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سنی جانے والی قرآن کی تلاوت میں وہ پہلے نمبر پر آتے ہیں۔ کویتی لوگ صدیوں سے اپنی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ شادیوں کو بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ مہمانوں کے لیے عالی شان ہال بک کیے جاتے ہیں۔ دلہا اپنی روایتی عربی پوشاک میں ہوتا ہے۔ ہاتھ میں گھڑی، جیب میں پین اور خوشبو کا استعمال عام ہے۔ شادیوں میں کویتی روایتی رقص بھی کیا جاتا ہے۔ مہمانوں کا استقبال ماتھا چوم کر یا ناک سے ناک ملا کر کیا جاتا ہے۔ میرج ہال سے خوشبو مہکتا ہے اور مہمانوں کو قہوہ اور کھجور پیش کی جاتی ہیں۔ بچے اور بڑے ہاتھ میں تلواریں یا خنجر لیے دف کی دھن پر عربی روایتی رقص کرتے نظر آتے ہیں۔ مہمانوں کے لیے عمدہ کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور بڑے برتنوں میں اونٹ اور مچھلی کے پکوان پیش کیے جاتے ہیں۔ عرب معاشرے میں ایک سے زیادہ شادیاں عام ہیں۔ ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ سہیلیاں ایک ہی مرد کی دلہن بھی بنتی ہیں اور محبت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ اقتدار آل صباح خاندان کے پاس ہے۔ موجودہ کویتی بادشاہ شیخ نواف الاحمد الجواد الصباح ہے۔ عرب ممالک میں صباح خاندان مال و دولت کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلے نمبر پر سعودی شاہی خاندان ہے، جن کی دولت 1.4 ٹریلین ڈالر ہے۔ دوسرے نمبر پر کویتی شاہی خاندان ہے، جن کی دولت 360 بلین ڈالر ہے، جبکہ قطر کی رائل فیملی کے پاس 335 بلین ڈالر کی دولت ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ حقیقت بتاتا چلوں کہ پاکستان کا بیرونی قرضہ 128 بلین ڈالر ہے، جبکہ عرب کی ایک شاہی فیملی کے پاس اس سے دگنی دولت موجود ہے۔ صدام حسین اور عراق کی پسپائی کا سفر خلیجی جنگ سے شروع ہوا۔ یہ جنگ 1990 میں عراق اور کویت کے درمیان ہوئی۔ 12 اگست 1990 کو صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا
اور یہ جواز دیا کہ کویت میں موجود تیل پر عراق کا حق ہے۔ جب دو مسلم ممالک آپس میں جنگ میں الجھ گئے تو تیسری قوت کو اس خطے میں مداخلت کا موقع مل گیا۔ عالمی برادری نے عراق پر پابندیاں لگا دی، لیکن عراق نے کویت سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ 17 جنوری 1991 کو آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم کے نام سے ایک فوجی کارروائی کی گئی، جس میں عراق کے 20 سے 35 ہزار فوجی مارے گئے، اور 28 فروری 1991 کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا۔ اس جنگ کا سب سے زیادہ فائدہ امریکہ اور برطانیہ کو ہوا۔ کویت میں آپ کو کوئی ٹرین نظر نہیں آئے گی۔ اس ملک میں گاؤں نام کی کوئی چیز نہیں۔ کویت نہ صرف امیر ملک ہے بلکہ تعلیم یافتہ بھی ہے۔ یہاں خواندگی کی شرح 96% ہے۔ کویت یونیورسٹی ملک کی سب سے مشہور یونیورسٹی ہے۔ کویت سٹی بہت خوبصورت شہر ہے۔ اگر آپ پورے شہر کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو کویت ٹاور ضرور جائیے گا۔ کویت کی گرینڈ مسجد اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ اگر آپ کویتی ثقافت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو سوق المارکیہ ضرور جائیے گا، جو ایک قدیم بازار ہے۔ یہاں آپ کو ہاتھ سے بنی چیزیں اور مصالحہ جات ملیں گے۔ سالمیہ واٹر فرنٹ سمندر کے کنارے ایک خوبصورت جگہ ہے، جہاں دلکش مناظر اور تفریحی سرگرمیاں موجود ہیں۔ دوستو، کویت آج ایک انتہائی ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے۔ ٹیکنالوجی میں بھی یہ بہت آگے نکل رہا ہے۔ روبوٹ انڈسٹری بڑے پیمانے پر فروغ پا رہی ہے۔ کویت میں پینے کے پانی کی کمی ہے، لیکن ٹیکنالوجی کی مدد سے سمندری پانی کو قابل استعمال بنایا جا رہا ہے۔ یہاں کھانے پینے کی تقریباً تمام اشیاء درآمد کی جاتی ہے، جن میں بہارت پہلے نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان سے صرف جانوروں کے لیے چارہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کویت میں پاکستانی بڑی تعداد میں کام کرتے ہیں، جن میں ریسٹورنٹ، ڈرائیونگ اور گاڑیوں کی ورک شاپس شامل ہیں، لیکن پاکستان کے سفارتی تعلقات زیادہ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پاکستانیوں کے لیے نوکریاں حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ دوستو، ویزے تو اس ملک کے کھلے ہیں، لیکن حاصل کرنا بہت مشکل اور مہنگا کام ہے۔ اللہ آپ سب کے لیے بہتر رزق کے دروازے کھول دے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی دلچسپ معلومات۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجیے، تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ السلام۔